فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا اعلیٰ معیار کفار و مشرکین اور آپ کے جانی دشمنوں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے۔ کون تھے مکہ میں رہنے والے مشرکین؟ جو ہر وقت اس تگ و دو میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو اس سفر ہستی سے مٹا دیا جائے، جن کی دن رات کے مشورے اس بات پر ہوتے تھے کہ کس طریقے سے نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے اور آپ کو شہید کر دیا جائے۔ کون سے مظالم تھے جو مشرکین مکہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر نہیں ڈھائے تھے؟ یہی وہ مکہ کے مشرکین تھے جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اور آپ عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے آپ کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھی جاتی تھی۔ یہی وہ مکہ کے مشرکین تھے جنہوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا تھا۔ یہی وہ کفار و مشرکین تھے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم محترم میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اجڑیاں ڈالی تھی۔ یہی کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام تھے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس کو شہید کیا تھا، آپ کے چہرے انور کو زخمی کیا تھا۔ لیکن قربان جائیے نبی کے اخلاق پر، جب فتح مکہ ہو رہا ہے اور آپ فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کا قافلہ ساتھ میں ہے، ایک صحابی نے جذبات کی رو میں بیٹھے ہوئے ایک نعرہ لگایا، کفار و مشرکین اور مکہ المکرمہ میں بیٹھے ہوئے مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الیوم یوم الملحمہ۔ سنو کفار مشرکین، مکہ میں رہنے والے اسلام کے دشمنوں، سنو، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ایک ایک ظلم کا بدلہ چکایا جائے گا۔ تم نے مسلمانوں کو ستایا، مسلمانوں کے گلے میں تم نے پھندے ڈالے، محمد الرسول اللہ کو تم نے ستایا، آج بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ کا لشکر آ رہا ہے، آج بدلے کا دن ہے اور آر پار کی لڑائی کا دن ہے۔ قربان جائیے نبی رحمت پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا یہ نعرہ سنا، آواز دی اور بلایا اپنے پاس کہ آج کا دن یہ نعرہ لگانے کا دن نہیں ہے، آج تم جذبے کے انتقامی جذبات کے ساتھ تم یہ نعرہ لگاتے ہو، میں محمد رسول اللہ کی رحمت کو چوٹ پہنچتی ہے۔ آج کے دن یہ نعرہ نہیں لگایا جائے گا، آج دشمن کے سامنے دشمنی دکھانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ جاؤ، حضرت علی کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ آپ یہ نعرہ لگاؤ، الیوم یوم المرحمہ، اے کفار و مشرکین، اے مکہ میں رہنے والے لوگوں، آج تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تو رحمت کا دن ہے، آج محمد الرسول اللہ مکے میں ایک ظالم بادشاہ کی حیثیت سے نہیں آ رہا ہے، آج محمد الرسول اللہ اس مکہ کی مقدس دھرتی پر رحمت للعالمین بن کر کے آ رہا ہے۔ سنو، آج کے دن میرا اعلان تمہارے لیے وہی ہے جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب کے سب آزاد ہو، میں تم سے کسی ایک سے بھی ظلم کا بدلہ نہیں لیتا۔ یہ محمد الرسول اللہ کے اخلاق تھے۔ آج نبی کے اخلاق ہماری زندگی سے نکل گئے۔ آج اگر دشمنان اسلام کو اسلام پر کیچڑ اچھالنے کا اور برا بھلا کہنے کا موقع ملا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کے اخلاق نہیں ہے۔ مکہ فتح ہو گیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہو گئے اور آپ نے صرف یہی اعلان نہیں فرمایا کہ تم سب کے سب آزاد ہو اور تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ نبی نے آگے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا کہ آج جو حرم کے اندر آ جائے گا وہ بھی مامون ہے۔ پھر نبی کی رحمت اور جوش میں آئی۔ ابو سفیان جو دشمن اسلام اس وقت بڑا زوروں پر تھا اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، نبی کی رحمت نے یہ اعلان فرمایا، نبی کی زبان سے جملہ نکلا کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی میں امن دیتا ہوں۔ کہاں دشمن جو جان کے پیاسے تھے اور کہاں نبی کی رحمت اور نبی کے اعلیٰ اخلاق کی مثال دیکھیے کہ نبی نے دشمن کے گھر کو امن کا گھر بنا دیا۔ یہ نبی کے اخلاق تھے۔ پھر نبی نے اعلان فرمایا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی میں امن دیتا ہوں۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے کفار و مشرکین میں سے جو ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ بھاگنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، جو اپنے باپ کی شہادت اور اس کی موت کے بعد اس کے انتقام کا جذبہ اس کے اندر اتنا تھا کہ جب تک میں اپنے باپ کے خون کا بدلے میں اس مکے کی زمین کو خون ریز نہیں کر دوں گا اس وقت تک میں دم نہیں لوں گا۔ انتقامی جذبہ بھرا ہوا تھا، لیکن خوف سے اس نے مکہ چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی حضرت اکرمہ کی بیوی نبی کی خدمت میں آئی اور اسلام قبول کر لیا اور امن کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ پھر آ کر کے نبی کی خدمت میں اپنے شوہر کی امان مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اکرمہ کو میں امن دیتا ہوں، اکرمہ کو بولو کہ آ جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت اکرمہ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ رہی۔ ان کی بیوی نے آ کر کے، ان کے ساتھیوں نے آ کر کے اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو امان دے دی، لیکن ڈر اتنا بیٹھا ہوا تھا، خوف اتنا تھا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے شرط لگائی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امان دے دی ہے کوئی تو اپنی کوئی نشانی دے دیں۔ نبی کے اعلیٰ اخلاق کی مثال اور نبی کے اعلیٰ اخلاق کی ایک بہترین مثال دیکھیے کہ جب نبی کے سامنے اکرمہ نے کوئی نشانی مانگی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی دوسری چیز نشانی کے طور پر نہیں دی، بلکہ نبی رحمت نے اپنے سر کا امامہ اتارا اور دشمن کے ہاتھوں بھیج دیا کہ جاؤ میرا امامہ اکرمہ کو دے دو کہ اب تو آجا میں نے تجھے امان دے دی ہے۔